عام قیدیوں کی طرح سزا جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں، بشرا بی بی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ توشخانہ کیس میں سزا یافتہ بشرا بی بی نے بنی گالہ سے جیل منتقلی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے۔ بنی گالہ سب جیل میں نہ رکھا جائے، جیل منتقل کیا جائے۔ بشرا بی بی کی عدالت سے استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب درخواست پر سماعت کریں گے۔ توشخانہ کیس میں بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سزا کے بعد بنی گالہ گھر کو سب جیل قرار دے کر انہیں وہیں قید رکھا گیا ہے۔ نون لیگ کے صدر اور سابق وزیراعظم شہباز شریف آج 12 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ شہباز شریف حکومت سازی، الیکشن نتائج اور مبینہ دھاندلی سے متعلق پارٹی موقف پیش کریں گے۔ پنجاب میں حکومت بنانے سے متعلق بھی بات چیت کریں گے۔ شہباز شریف پریس کانفرنس میں اہم اعلانات کر سکتے ہیں، پارٹی ذرائع کا دعویٰ۔ عام انتخابات 2024 کے نتائج مکمل، وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے وزارت عظمیٰ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ناموں پر مشاورت مکمل کر لی ہے۔ شہباز شریف پارٹی فیصلوں بارے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ مزید تفصیلات طارق عزیز سے۔ جی طارق۔ پاکستان میں عام انتخابات 2024 کے نتائج کے بعد سیاسی جماعتوں میں رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد پاکستان کی سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ بن گیا ہے۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ سے ہونے والے مذاکرات میں اپنی پارٹی کے سیدھے قیادت و اعتماد میں لیا ہے۔ چودھری شجاع حسین آج اسلام آباد پہنچ جائیں گے، جبکہ نواز شریف، شہباز شریف جمعرات کے روز اسلام آباد پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون کے اجلاس، مشاورتی اجلاس و روزانہ کی بنیاد پہ سلسلہ جاری ہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں سابق وزیر اعظم شہباز شریف، آج وہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک پریس کانفرنس کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کا آئندہ کا لائحہ عمل حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کو، قوم کو آگاہ کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ انتخابات کے بعد MQM رابطہ کمیٹی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ متحدہ رہنماؤں سے مختلف سیاسی جماعتوں کے رابطے، حکومت سازی سے متعلق آج کے اجلاس میں مشاورت کی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں JUI کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس آج ہوگا۔ انتخابی نتائج پر تحفظات اور حکومت یا اپوزیشن میں بیٹھنے سمیت دیگر آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں اراکین کی جانب سے کھل کر موقف کا اظہار کیا گیا۔ اراکین نے الیکشن دھاندلی پر قیادت کو آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق اراکین کا موقف تھا انتخابات کے بعد آزاد اراکین کی نون لیگ میں شمولیت بھی بدترین دھاندلی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اجلاس کے دوران اٹھ کر چلے گئے۔ سابق صدر اہم ملاقات کے لیے زرداری ہاؤس سے روانہ ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری آج CEC میں اظہار خیال کریں گے۔ اجلاس میں اکثریت نے مسلم لیگ نون سے اتحاد کی مخالفت کی۔ حکومت خود بنانی ہے یا مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا ہے؟ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جعلی رہنما آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، الیکشن سے متعلق 4 صوبوں میں تحفظات ہیں۔ اراکین نے بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جو کچھ انتخابات میں ہوا اس کا جائزہ لیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں گے۔ کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا، نام ابھی فائنل نہیں کیے۔ آج کیونکہ چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے، کل کیونکہ ہمارا اجلاس کنٹینیو کرے گا دوپہر میں لگ بھگ 3 بجے، آج ختم نہیں ہو پایا تو ہم نے آپ کو تکلیف دی کہ کیونکہ آپ ویٹ کر رہے تھے، ہم باہر آ کے آپ کو بتا دیں کہ جی کل یہ اجلاس ہوگا۔ ہماری کمیٹیز تشکیل ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل انگیجمنٹ ہمارا جاری رہے گا۔ ابھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر۔ PDM کے پاس 160 سیٹیں ہیں، وزیراعظم نون لیگ کا ہی ہوگا، احسن اقبال کا دعویٰ۔ سیاسی جماعتوں کو مخلوط حکومت کے قیام کا عندیہ دے دیا، جو بھی وزیراعظم بنے گا وہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ نون لیگی رہنما نے پروگرام صحافی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ الیکشن نہیں غدر تھا۔ 8 فروری کو عوام نے بانی PTI کی انتشاری سیاست کو مسترد کر دیا۔ PTI والوں نے فیصلہ کرنا ہے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا حکومت کے ساتھ۔ 2013 اور 18 میں اپوزیشن اور حکومت نے مل کر کئی کام کیے۔ تحریک انصاف نے الیکشن کے دنوں میں فیک نیوز پھیلائیں۔ مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ مرکز میں وہ ایک مخلوط حکومت قائم کرے گی، کیونکہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، MQM کے ساتھ مل کر اور دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں سے مشاورت مکمل کرنے کے بعد
اپنے مسلم لیگ کی طرف سے جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں انہیں پھر نامزد کرے گی. جو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ اپنے لیے قائد ایوان کا چناؤ کرے گی اور وہی ہماری طرف سے پھر وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. جو بھی حکومت ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہاف میں جو مشکل وقت ہے وہ کوئی ایک وزیر اعظم دیکھے اور جب اس کا پھل کھانے کا وقت ہو تو ایک دوسرا وزیر اعظم آ جائے. تو اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ جو بھی وزیر اعظم منتخب ہو وہ 5 سال کی پوری مدت کے لیے ہو. لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف، مریم نواز، اون چودھری، خواجہ آصف، عبدالعلیم خان سمیت دیگر کے انتخابی حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں. عدالت نے ہارنے والے تمام 17 درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت کر دی. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالتی فیصلے کے مطابق درخواستوں میں بیان کیے گئے تنازعات کو اس فورم پر تفصیل سے نہیں سنا جا سکتا. عدالت نے ریحانہ ڈار، علی اعجاز بٹر، میاں شہزاد فاروق، ظہیر عباس کھوکر، میاں محمود رشید اور زبیر خان نیازی کی درخواستوں پر سماعت کی. الیکشن تو ہو گئے، اب وزیر اعظم کون سی جماعت بنا رہی ہے؟ سب نظریں لاہور اور اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں. کیسے حکومت بن سکتی ہے؟ ساتھی اینکر مناہل رفیق بتائیں گی. کون بنے گا وزیر اعظم پاکستان؟ سادہ اکثریت نہ ملی تو وزارت عظمیٰ کا انتخاب کیسے اور پارلیمنٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ تمام نظریں لاہور اور اسلام آباد میں ہونے والی سیاسی گہما گہمی پر ہیں. آئین کے آرٹیکل 91 کی شق 4 کے مطابق وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے 169 ارکان کی حمایت ضروری ہے. سیاسی جماعتوں میں پاور شیئرنگ فارمولا طے نہ پا سکا تو تمام جماعتیں اپنا اپنا امیدوار نامزد کر سکتی ہیں. ووٹنگ میں کوئی امیدوار 169 کا ہندسہ عبور نہ کر سکا تو پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے صرف 2 امیدواروں کے درمیان رن آف الیکشن ہوگا. رن آف الیکشن میں جو امیدوار قومی اسمبلی کے حاضر ارکان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وہی وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوگا. ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق نون لیگ، MQM، JUI اور IPP ارکان اگر مل گئے تو ان کی تعداد 130 سے زیادہ ہو جائے گی. دوسری جانب خواتین کی مخصوص نشستیں ملا کر پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 68 سے بڑھنے کا امکان ہے. ادھر PTI کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کی تعداد 91 رہ گئی ہے. نمبر گیم کا اونٹ فی الحال آزاد ارکان کے حق میں بیٹھتا نظر آ رہا ہے کیونکہ آزاد ارکان کے پاس صرف پیپلز پارٹی کے ارکان کو ساتھ ملانے کے آپشن موجود ہے، مگر دونوں گروپس میں فی الوقت کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیالے اور متوالے مل کر ہی پاور شیئرنگ منصوبے کے تحت آگے بڑھنے والے ہیں. امریکہ نے دھاندلی کے دعووں کی مکمل چھان بین کا مطالبہ کر دیا. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستانی قانونی نظام ہی پہلا مناسب قدم ہوگا. میتھیو میلر نے کہا اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے جسے پاکستانی عوام نے منتخب کیا. پاکستان میں واضح طور پر ایک مسابقتی الیکشن تھا. عوام نے پسند کے مطابق ووٹ دیا. جمہوری عمل کا احترام بھی کرتے ہیں. حکومت بننے کے بعد اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. انتخابات سے متعلق تشدد، انٹرنیٹ، فون سروس بندش کی مذمت کرتے ہیں. مداخلت اور دھاندلی کے دعوے پر پاکستانی قانونی نظام کے تحت تحقیقات کی جائیں. ہم آنے والے دنوں میں اس عمل کی نگرانی کرتے رہیں گے. فافن نے آرؤز کی جانب سے انتخابی قوانین پر عدم عمل درآمد کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی. فافن کے مطابق الیکشن ایکٹ کے تحت آرو فارم 47 امیدواروں، پولنگ ایجنٹس اور مجاز مبصرین کی موجودگی میں بنانا ہے. فافن کے مطابق مشاہدے میں شامل 260 حلقوں میں سے 135 کے آروز نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. آرو کے اس عمل سے انتخاب میں شفافیت کے لیے الیکشن کمیشن کی کاوشیں متاثر ہوئیں. فافن نے کہا کہ آروز نے قومی اسمبلی کے 135 حلقوں میں فافن مبصرین کو نتائج کی تیاری کا مشاہدہ نہیں کرنے دیا. مبصرین کو مشاہدے سے روکے گئے. انتخابی حلقوں میں سے 46 میں PTI کی حمایت یافتہ امیدوار، مسلم لیگ نون کے 43 اور پیپلز پارٹی کے 28 امیدوار جیتے. فافن کے مطابق آروز نے 65 حلقوں کے نتائج کی تیاری میں انتخابی امیدواروں اور ان کے ایجنٹس کو جائزے سے روکا. PTI کے شیر افضل مروت کھلے عام ریاستی اداروں کو دھمکانے لگے. حکومت میں آ کر KP کے پولیس آفیسرز کو جیل بھیجنے کا اعلان کر دیا. شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس کے دوران IG خیبر پختونخوا کو کڑی انتقامی کارروائی کی دھمکی دی. حکومت میں آتے ہی پولیس اہلکار اور IG کے خلاف پرچے کٹوانے اور سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کا اعلان کیا. شیر افضل مروت نے پولیس اہلکاروں کو قانون کی پاسداری کرنے پر جیل بھیجنے کی دھمکی دی. پولیس نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا. میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی جس پولیس آفیسر نے غلط FIR کی ہے ہمارے ورکرز کے خلاف، اس تمام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا IG KP کو. IG KP 3 RPOs اور 7 DPOs تیاری پکڑیں کہ وہ عنقریب جیل جا رہے ہیں.
میں خود ان کے کیسز، ان کے خلاف کیسز کی پیروی کروں گا. جدھر جدھر کوئی ایس ایچ او یا ڈی پی او کیس ثابت نہیں کرے گا اس کے خلاف ہم حکومت میں آنے کے بعد پرچے کریں گے. فسادیوں کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. انار کے پھیلانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے. ایک جانب مغرب کی غلامی کا الزام لگتا ہے تو دوسری جانب ان سے ہی مدد مانگی جا رہی ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا شرپسند عناصر کو دو ٹوک پیغام. کہا بیرونی ممالک کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں. وہ بھی یاد ہونا چاہیے جب کہا گیا 35 پنکچر لگے، پھر کہا گیا یہ تو سیاسی بیان تھا. انتخابات کے دوران سب سے زیادہ فوج کے پی میں تھی جہاں سے آزاد امیدوار جیتے. رپورٹس تھیں غیر ریاستی عناصر موبائل سمز کے ذریعے دھماکے کر سکتے ہیں. موبائل فون بند ہونے سے کچھ تاخیر ہوئی، اسے دھاندلی نہیں کہہ سکتے. انتخابات میں ناکامی، دو بڑوں کا استعفیٰ آ گیا. امیر جماعت اسلامی اور سربراہ آئی پی پی مستعفی ہو گئے. سراج الحق کہتے ہیں کوشش اور محنت کے باوجود الیکشن نہیں جیت سکا. جہانگیر ترین نے سیاست اور آئی پی پی کی سربراہی سے کنارہ کشی اختیار کر لی. الیکشن میں بدترین شکست سے سیاسی قائدین دل برداشت تھا. کسی نے کیا سیاست کو الوداع، کوئی قیادت سے ہوا دستبردار تو کسی نے لیا بریک. سربراہ آئی پی پی جہانگیر ترین نے سیاست کو ہی خیر بات کہہ دیا. پارٹی ہوتے سے بھی مستعفی. ٹویٹ میں کہا الیکشن میں حمایت کرنے پر تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کیا. سراج الحق نے بھی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے قیادت سے استعفیٰ دے دیا. کہا کوشش اور محنت کے باوجود جماعت کو انتخابات میں مطلوبہ کامیابی نہیں دلا سکا. تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک نے بریک لینے کا اعلان کیا. بولے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی. ہمارے ساتھ جو اتحادی ہے، میں یقین دلاتا ہوں نہ یہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں. ہمارے ساتھی ہے اور جو ہمارے ممبرز ہیں ہمیں اعتماد ہے، ہم سب سے مل چکے اور سب کے سب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے انشاءاللہ. ادھر جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے الیکشن نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی سندھ اسمبلی کی جیتی ہوئی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کورٹ کی نگرانی میں الیکشن کا فرانزک کیا جائے. آر او کے دفاتر میں جعلی فارم 45 بنایا جا رہا ہے. کراچی سے حماد یوسف کی رپورٹ. حافظ نعیم الرحمان کا سندھ اسمبلی کی جیتی نشست لینے سے انکار. کہا چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اپیل ہے فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیے جائیں. خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے، اپنی سیٹ واپس کرتا ہوں. الیکشن کمیشن نے قوم کے 30 ارب روپے ضائع کر دیے. ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ اس پورے عمل کا نوٹس لیں اور دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا تماشا ہوا ہے. مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو ملیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. یہ الیکشن کمیشن کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے. ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ. ادارہ نور حق کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم جائز طریقے سے جیتتی تو ہم قبول کرتے. شہر کو دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. ہمیں عام انتخابات میں بلدیاتی انتخابات سے زیادہ ووٹ ملے. ایم کیو ایم بھی اگر جائز طریقے سے جیتے تو سارے اختلاف کے باوجود ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن وہ تو اب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں، جیتنے کیا کنٹیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس شہر میں لوگوں نے ان کا جو حشر کیا ہے، آپ اندازہ لگائیے یہ کیا تماشا ہے. ایک ایک چیز موجود ہے. چیلنج کرتا ہوں میں راجہ سکندر سلطان صاحب، تشریف لائیے اور دیکھیے آپ کا الیکشن کمیشن اور آپ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. تماشا اس کراچی کو دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے، انتخابات میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے. کیمرامین نعمان خان کے ساتھ حماد یوسف، نیوز کراچی. سندھ ہائی کورٹ نے قومی اور صوبائی حلقوں کے الیکشن نتائج کے خلاف دائر 30 درخواستوں پر صوبائی الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 13 فروری تک جواب طلب کر لیا. عدالت نے کہا ہے کہ اگر فارم 45 اور 47 میں تضاد ہے تو اس کا جائزہ لے کر عدالت کو جواب دے. درخواستیں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں کی جانب سے دائر کی گئیں. تفصیلات جنید شاہ کی رپورٹ میں. سندھ ہائی کورٹ میں قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقوں پر الیکشن میں کامیاب امیدواروں کے خلاف درخواستوں کی سماعت. بیرسٹر صلاح الدین حیدر نے موقف میں کہا کہ فارم 45 کے مطابق جو امیدوار کامیاب ہوا اس کو فارم 47 کے ذریعے شکست دلوا دی گئی. عدالت سے درخواست ہے کہ فارم 47 کو کالعدم قرار دیا جائے یا ٹیلی کروایا جائے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر فارم 45 اور 47 میں تضاد ہے تو اس کا جائزہ لیں اور امیدواروں کو مطمئن کریں.
समाअत के बाद बैरिस्टर सलाउद्दीन हैदर और जिब्रान नासिर ने कहा कि अदालत से जो इस्तदाह की है उस पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है, जिसकी मजीद समाअत 13 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे आए हुए थे उनको अपनी पिटिशन और कंप्लेंट्स उनको हैंड ओवर करनी है, जिस पे कल 11 बजे इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे हैं वो इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे कि ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो डिस्क्रेपेंसीज आई हुई हैं कि ये इस वाले इशू को उन्होंने कैसे टैकल किया। ये हमारी दरख्वास्त है कि करना है। नहीं, उन्होंने ऑर्डर किसी भी को कहा है कि इस पर अपना मौक़िफ़ लेके आओ कि तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये सहूलत इनको दे रहे हो कि नहीं दे रहे, हम देख के कि तुम क्या सहूलत दे रहे हो हम फैसला करें। दरख्वास्त कौमी असम्बली के 14 हलकों और सूबाई के 16 हलकों पर दायर की गई हैं, जिनमें MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अरशद वोहरा, डॉक्टर फारूक सत्तार, हफीजुद्दीन, पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बैग, नबील गबोल, कादिर पटेल, हकीम बलोच के कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई हैं, जबकि सूबाई असम्बली के अब्दुल वसीम, अब्दुल बासित समेत दीगर शामिल हैं। जुनेद शाह, न्यूज़ कराची। GDA के सरबराह पीर पगाड़ा ने आम इंतखाबात 2024 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हमें खैरात की सीटें नहीं चाहिए, हमारे दोनों मुंतखब नुमाइंदे हलफ नहीं लेंगे। जुमे के रोज़ हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। पीर पगाड़ा की ज़ेरे सदारत ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का अहम इजलास, इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जुम्मे के रोज हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया जाएगा। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। पीर पगाड़ा ने कहा आम इंतखाबात 2024 एंटी स्टेट है, नताइज तस्लीम नहीं करते। किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA खत्म कर दें, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है, MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। तर्जुमान GDA सफदर अब्बासी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज का शेड्यूल पेश किया। 16 तारीख जुमे को 11 बजे तमाम सिंध के अवाम से अपील कर रहे हैं हम लोग कि वो जमा हो हैदराबाद बाईपास के ऊपर और वहाँ जमा हो के और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। पीर पगाड़ा ने मजीद कहा बाजवा साहब जाते जाते नया पंडोरा बॉक्स खोलकर चले गए। उन्होंने कहा था बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। मैं उनसे पूछता हूँ क्या उस वक्त सदर पाकिस्तान सियासतदान था? बाजवा के बयान की तहकीकात कराई जाए। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ कामरान सुहेल, न्यूज़ कराची। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके फिर धुंध के लपेट में आ गए। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 पर ठोकर नियाज बेग से काला शाह काकू तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक एंट्री बैन है। धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस का रोड ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर को एक बार फिर स्मोग और फोग ने अपनी लपेट में ले लिया। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में बादलों और सूरज में आंख मचोली जारी है। बदलते मौसम का मजीद क्या अहवाल है, बताएंगे आसिफ जहान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज जो है धुंध का राज बरकरार है। आज जो है धुंध ने शहर को अपने लपेट में ले लिया है। इस वक्त मौजूदा जो शहर का सूरत हाल है वो ये है कि धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। धुंध खद निगाह जो है वो काफ़ी कम रह गई है। अगर बात की जाए धुंध के हवाले से तो धुंध की वजह से कल रात को जो है मोटरवे को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है मोटरवे को खोल दिया गया क्योंकि मोटरवे के साइड पर जो है धुंध में काफ़ी कमी आ गई है। लेकिन बाकी जो अंदरून शहर का सूरत हाल है तो उस का ये सूरत हाल है कि धुंध जो है काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह अगर मौसम के दर्जा हरारत के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बात की जाए हवा में नमी के तनासब के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो हवा में नमी का तनासब है वो 88% मौजूद है, जबकि हवाएं जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर बात की जाए स्मोक के हवाले से तो इस वक्त शहर में स्मोक का राज भी ताहाल बरकरार है। स्मोक में ताहाल कमी ना आ सकी। अगर बात की जाए AQI के हवाले से तो इस वक्त शहर में जो मौजूदा AQI है स्मोक का वो तकरीबन 210 AQI तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद बाव के शहर लाहौर में जो है मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म ले लिया है। इन बीमारियों में नज़ला, जुकाम, खांसी और आंखों की जलन जैसी बीमारियाँ शामिल हैं। तबी माहिरीन का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें
کریں تاکہ آپ ان بیماریوں سے بچ سکیں. آپ دوسروں کو بھی ماسک پہنانے کی تلقین کریں تاکہ دوسرے شہری جو ہے وہ بھی ان بیماریوں سے بچ سکے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج جو ہے شہر میں دھوپ نکلنے کے زیادہ سے زیادہ امکانات ہے, جس کے بعد جو ہے دن ختم ہو جانے کا بھی امکان ہے. جی. بحیرہ عرب میں موجود ہوا کا کم دباؤ سندھ کی ساحلی پٹی پر ہلکی بارش برسا سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق ان تمام علاقوں میں اگلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش متوقع ہے. ساحلی علاقے بھی اس کے زیر اثر آ سکتے ہیں. کراچی میں موسم کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گے شہود قریشی. جی شہود. دیکھیے, بحیرہ عرب میں جاری بارش کا سسٹم کراچی میں بھی اثر دکھانے کو جو ہے تیار ہے. شہر قائد میں محکمہ موسمیات کے مطابق آج 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے, جس کے بعد شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ اس میں واضح کمی دیکھی جا سکے گی. البتہ اب اس وقت درجہ حرارت کی بات کی جائے شہر کی, تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ شہر کا 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 15 سے 16 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا ہے. اور شہر میں ہوائیں جو ہیں وہ 9 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں, جس کے بعد اگر یہ موسم جو بحیرہ عرب کا سسٹم ہے کراچی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کراچی میں ہوا میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. تو محکمہ موسمیات یہ بتاتے ہیں کہ شہر میں آج جو ہے وہ زیادہ درجہ حرارت 25 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے, جبکہ اگر جو ہے سسٹم داخل ہو جاتا ہے تو شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی بھی دیکھی جا سکے گی. جی. شہر اقتدار میں آج دن کے اوقات میں درجہ حرارت 21 ڈگری تک بڑھنے کا امکان ہے. مزید تفصیلات بتائیں گی آمنہ جنجوہ. جی آمنہ. جی بالکل, کل دن بھر میں اسلام آباد میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہا ہے, جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بھی کمی آئی ہے. سردی رہی ہے کل, لیکن آج جو ہے مطلع صاف رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں آج موسم خشک اور سرد رہے گا. درجہ حرارت کی اگر بات کی تو دن کے اوقات میں جب سورج نکلتا ہے تو اب درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے. آج بھی زیادہ دن کے اوقات میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت بڑھنے کے امکانات ہیں. ملک کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہے گا. تاہم بات کی جائے اگر مری اور گلیات کی تو مری اور گلیات میں مطلع ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ موسم شدید سرد رہے گا. اس کے علاوہ پنجاب کے بعض علاقوں میں جو ہے ہلکی دھند بھی چھائے رہنے کے امکانات ہیں. تاہم بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر بارش بھی متوقع ہے. پہاڑی علاقوں کی جہاں تک بات ہے تو کشمیر گلگت بلتستان میں محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران موسم شدید سرد اور کہیں بارش کے بھی امکانات ہیں. جی. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں, چکوال میں خاوند نے بیوی اور 4 بچوں کو قتل کر دیا. پولیس ذرائع کے مطابق بیوی اور 4 بچوں کو قتل کرنے کے بعد قاتل نے خودکشی کر لی. ملزم نے بیوی اور 4 بچوں کو قتل کرنے سے پہلے ریسکیو 15 کو کال بھی کی. محلہ داروں کے مطابق غربت اور گھریلو جھگڑے کے باعث خاوند نے یہ قدم اٹھایا. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ نیوز چودھری عمران کیسر عباس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی آپ کو بتائیں, چکوال میں خاوند نے بیوی اور 4 بچوں کو قتل کر دیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق بیوی اور 4 بچوں کو قتل کرنے کے بعد قاتل نے خودکشی بھی کر لی. ملزم نے بیوی اور 4 بچوں کو قتل کرنے سے پہلے ریسکیو 15 کو کال بھی ملائی تھی. محلہ داروں کے مطابق غربت اور گھریلو جھگڑے کے باعث خاوند نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے. ناسا کی خلائی دوربین نے تاریخ رقم کر دی. جیمز ویب دوربین کی جانب سے حیران کن تصاویر ناسا کے ہیڈ آفس موصول ہوئی ہیں. اس بارے میں ساتھی اینکر مناہل رفیق مزید بتائیں گی. ناظرین, میرے عقب میں آپ کو ملکی وے یعنی کہکشاں نظر آ رہی ہے. ان تاروں کے جرمٹ کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, مگر انسانی آنکھ سے ان کہکشاؤں کو مزید دیکھنا ناممکن ہے. مگر ناسا کے سائنسدانوں نے ایک مرتبہ پھر تاریخ رقم کرتے ہوئے انہی آسمانوں کے کونوں میں جھانک کر دنیا کو حیران کر دیا ہے. یہ کام سر انجام دیا ہے جیمز ویب نامی دوربین نے, جہاں خلاؤں کو مسخر کرنے کا بنی نوع انسان کا مشن کامیابی سے آگے بڑھا ہے. ناسا کے سائنسدانوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کامیابیاں حاصل کر لی ہیں. جیمز ویب دوربین کی جانب سے حیران کن تصاویر ناسا کے ہیڈ آفس میں بھیجی گئی ہیں. مسحور کن تصاویر کائنات کے بارے میں بہت کچھ بتا رہی ہیں. یہ تصویر NGC کہکشاں کی ہے, جسے سیفٹ کہکشاں بھی کہا جاتا ہے. انہی میں سے ایک تصویر خلائی گیسوں اور گرد و غبار کے مجموعے کی ہے. یہ علاقہ زمین سے تقریباً 7600 نوری سال کی دوری پر ہے, یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں روشنی کی رفتار سے بھی سفر ہو تو ہزاروں سال لگ جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے یہاں کسی انسان کا پہنچنا تو ناممکن ہے, مگر جیمز ویب نے یہاں کی تصاویر بھیج کر دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے. دنیا کی بڑی خلائی دوربین نے ایک اور تصویر بھیج کر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے. یہ تصویر خلائی گرد اور ہائیڈروجن کے ٹھنڈے سالمات پر مشتمل ہے.
साइंसदानों के मुताबिक ये तस्वीर जमीन के इंतहाई करीब एक सितारे की है, जो कि ये पैदाइश का मंजर है, ये उसका लाखों के कशाओं का एक झुरमट भी तस्वीर में दिखाया गया है। तो ये थी खलाओं को मस्खर करने की इंसानी तरक्की का मजहर। उम्मीद है जेम्स वेब ऐसी मजीद तस्वीर भेजकर कायनात के राजों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करती रहेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।